الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ آج ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے۔ حضرت مریم سلام علیہا کے وہ بیٹے تھے، لہذا انہیں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 600 سال پہلے کی شخصیت ہے، بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ حضرت مریم سلام علیہا کی خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ حضرت مریم کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں، جیسے عیسائیوں میں آج بھی ننس کا تصور ہے۔ ننس وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو عیسائیت کے پروموشن اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیتی ہیں، شادی نہیں کرتی۔ تو وہاں پر یہ اس وقت رواج تھا کہ بچوں کو مسجد میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جو پادری ہے وہ شادی نہیں کرتا، اور نن بھی شادی نہیں کرتی عیسائیوں کے ہاں۔ تو حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ نے جب وہ حاملہ تھی حضرت مریم کے ساتھ، تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اللہ، جو بچہ میری پیٹ میں ہے میں اس کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی، اور اسے میں اسلام کے نام پر، ظاہر اس وقت کا اسلام وہی تھا، وقف کر دوں گی، ہیکل کے حوالے کر دوں گی۔ جب ڈلیوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا وہ تو بچی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتھا انثی، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے۔ اس پر فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، مرد اس عورت جیسا نہیں ہے کوئی بھی۔ وہ خاص بچی تھی جو پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کی والدہ نے اس پر کہ بچی پیدا ہوئی ہے اپنی نظر کو واپس نہیں کیا، اور اپنی نظر کو برقرار رکھا، اور حضرت مریم کو ہیکل کے حوالے کر دیا، یعنی بیت المقدس، اس وقت وہ ہیکل کہلاتا تھا، ہیکل سلیمانی، اس میں چھوڑ دیا کہ یہ وقف ہے دین کے لیے۔ اس وقت ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے جو پریسٹ تھے وہ حضرت زکریا تھے۔ تو بچپن ہی سے سارے جو پادری تھے، پریسٹ تھے، ریبائز تھے، اس وقت ظاہر ہے یہودی مذہب تھا تو ریبائز تھے، وہ حضرت مریم میں خاص طرح کی نورانیت دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی بچی عام نہیں ہے، خاص بچی۔ لہذا ہر ایک نے کوشش کی کہ اس کا ٹیوٹر میں بنوں، لہذا مسجد میں ہیکل میں قرہ اندازی ہوئی، اور قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا، لہذا حضرت زکریا حضرت مریم کے ٹیوٹر مقرر ہوئے۔ اب باقی سارے مرد تھے ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر، صرف یہ ایک خاتون تھی، لہذا انہیں ایک علیحدہ چیمبر
دیا گیا جس کا دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا تھا اور جو اس کا فرنٹ ڈور تھا وہ لاکڈ ہوتا تھا، اس کی چابی حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی. تو روزانہ یعنی باقی تو آوازیں جو ہیں وہ پہنچتی ہوں گی ان کو اپنے حجرے کے اندر ہی، واز جو بھی ہو رہا ہوتا تھا کسی بھی پریسٹ کا ہو تو اس کی آوازیں پہنچتی تھی. لیکن حضرت زکریا سلام علیہ روزانہ لاک کھول کر اندر جا کر حضرت مریم کی خیریت دریافت کرایا کرتے تھے. جب بھی وہ حضرت مریم کے پاس اس بند چیمبر میں جاتے تو وہاں تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے، تو حیران ہوتے کہ اس کے پاس بند کمرے میں یہ تازہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں. لیکن ایک دن رہا نہیں گیا تو انہیں پوچھ ہی لیا کہ یا مریم انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کیسے آ جاتا ہے، کہاں سے آ جاتا ہے. آپ پڑھیں گے عربی میں انا جو ہے یہ ہاؤ کم بھی ہے اور ویئر فرام بھی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے یا کیسے آ جاتا ہے. تو حضرت مریم نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے. خود ہی تو ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اور مجھے اب حیرانی سے پوچھ رہے ہیں آپ. حضرت زکریا سلام علیہ اس وقت تک بے اولاد تھے، ان کی بیوی جوانی سے بانجھ تھی اور اب خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے. تو یہ دیکھ کر کہ وہ اللہ کہ جو مریم کو بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو وہ کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا. تو اس سے موٹیویٹ ہو کر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ، یا اللہ مجھے بھی تو پاک اولاد عطا کر دے. یرثنی ویرث آل یعقوب، آل یعقوب جو یرثنی ویرث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، ہاں جی، اور میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی وارث ہو. تو حضرت زکریا کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دے دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. اب دعا تو انہوں نے مانگ لی، لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا چیزیں کہ وسائل اور اللہ تعالیٰ کا حکم. تو حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی جیسے ہوتا نا مذاق تو نہیں کر رہا صرف نا، کیسے ہوگا میرے یہاں بیٹا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ جی ایسے ہی ہوگا. تو حضرت زکریا نے کہا کہ رب اجعل لی آیا، ربا میرے لیے کوئی نشانی بنا جس سے مجھے کنفرم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہوگا. یہ واحد ہستی ہیں موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس زمین پر کلام کیا تھا. باقی سب سے کلام جو ہے اس زمین پر فرشتوں کے ذریعے سے ہوا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارتے تھے ربی، اے میرے رب، اور جواب جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے آتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک زبان سے کچھ کہہ نہیں سکو. ایسا ہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام واز کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن زبان نہیں چلی. اشارے سے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو. کنفرم ہو گیا، نشانی بھی آ گئی کہ یس ایسا ہوگا. اور پھر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. حضرت یحییٰ نو انسانی کے سب سے زیادہ باعث انسان تھے. نہ مرد بھی نہیں تھے، لیکن مرد ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا. یعنی خیال آ جانا، وسوسہ آ جانا، نظر کا اٹھ جانا، یہ تو نیچرل چیزیں ہیں نا، لیکن ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی مرد ہونے کے باوجود. اب کیا ہوا کہ ایک دن حضرت مریم سلام علیہا یعنی اپنے اس حجرے سے پیچھے کی طرف نکل کر جہاں وہ حاجت کے لیے جاتی تھی، ظاہر ہے وہ بھی ایک کلوز چیمبر ہوگا جہاں عام آدمی تو نہیں آ سکتا تھا. کیا دیکھا کہ ان کے سامنے ایک دم ایک آدمی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے. اب اس تنہائی میں سامنے ایک مرد کا آ جانا ایک پاک باز عورت کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ
ڈراونے خواب کی حیثیت رکھتا ہے. تو نے دور سے کہا قریب نہ آنا میرے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں لی احابا لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اوئے ہوئے ہوئے. اب حضرت زکریا کو تو بڑی شوخی سے کہا تھا نا ہوا من عند اللہ. اب جب اپنی باری آئی تو پاؤں تیزی سے زمین نکل گئی. انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں. انہوں نے کہا بی بی ایسے ہی ہوگا، اب فیصلہ ہو چکا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. حاملہ ہو گئی حضرت مریم، اور پھر جو ڈیلیوری کی پین ہوتی ہے، لیبر پینز ہوتی ہیں، اس سے ظاہر ہے ایک عورت جو ہے پین ہوتی ہے، آپ کو بھی کبھی درد ہوا ہو، کبھی کوئی بھی درد دانت کا، آنکھ کا، گردے کا، اس پر بڑی بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ نہ بیٹھے آرام آتا ہے، نہ کھڑے آرام آتا ہے، نہ چلے آرام آتا ہے، نہ کھڑے آرام آتا ہے. تو وہ درد ذیل جو تھی ان کو ایک سوکھے کھجور کے تنے کے نیچے لے آئی، وہاں انہیں بچے کو ڈلیور کیا، اور وہاں سے پھر جبرائیل نے آواز دی کہ یہ آپ کے اوپر جو سوکھا تنا ہے کھجور کا، اس کو آپ ہلائیں، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، اور آپ کے نیچے ہم نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تو اس سے آپ اپنے جسم کو پاک بھی کریں اور پانی بھی پئیں، پیاس بھی بجھائیں. یعنی یہاں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام السرتپا معجزہ ہیں، یعنی معجزات کا ظہور ان کی والدہ سے شروع ہو گیا، اور وہ نورانیت پادریوں نے، ریبائز نے ان کی والدہ میں بھی محسوس کی، اور پھر ان کے پاس پھلوں کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اچھا، بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں. حضرت مریم بہرحال تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، تو ان کا بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤ نہیں کیا کہ وہ چپکے سے اس بچے کو کہیں لے کر دور چلی جائیں اور وہاں جھوٹ بولیں جا کے کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ دبئی گیا ہوا ہے، یا اس کا باپ فوت ہو گیا ہے. کہا کہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، ویئر ایوری باڈی نوز یو بائی نیم. وہی ہوا. تو حضرت مریم نے کہا کہ پھر میں لوگوں کو یا اللہ جواب کیا دوں گی؟ انہوں نے کہا بس کوئی جواب نہیں دینا، تم نے اشارے سے کہہ دینا ہے کہ میرا روزہ ہے. چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا پہلے، یعنی کھانے پینے کا، اور نفلی طور پر کوئی ساتھ یہ بھی کہتا کہ میں سارا دن روزے کے دوران کلام نہیں کروں گا، اور کہہ دینا کہ بچے سے پوچھ لو. اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت مریم جب وہ بچے کو گود میں اٹھا کے گئی، اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے. یہ پریگننٹ عورت جس نے تازہ تازہ ڈلیوری ہوئی ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اب بچے کو اٹھا کے اپنی کمیونٹی میں آئی ہیں، جس کی زبان میں جو آیا اس نے بکواس کر دی. اور قرآن مجید نے کیا نقشہ کشی کی ہے، یا اخت ہارون ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ چپ، بولتی کیوں نہیں؟ اشارہ کیا میرا روزہ ہے، بچے سے پوچھ لو. اب اور گرمی کھائی انہوں نے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے، بالکل معصوم. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. بات ختم ہو گئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل بڑی ینگ ایج سے واز کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب
حافظ ہمارے حافظ عابد صاحب کی عمر 33 سال ہے صرف، اور ان کے علم کا آپ اندازہ لگائیں. تو اب یہ تو اب 33 سال ہے نا، تو کب سے وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے لوگ حیران تو ہوتے ہوں گے نا. لیکن بہرحال لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. بڑے بڑے جو ریبائز تھے، پادری تھے، بائبل میں ہے کہ وہ کہتے تھے ہی اسپیکس ود اتھارٹی. یہ بڑی اتھارٹی سے بولتا ہے. لیکن اتھارٹی سے تو بولتے تھے، اسی اتھارٹی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کچے چٹے کھولنے شروع کر دیے. ان کی بدماشیاں، ان کی ہیرا پھیریاں، ان کی فتویٰ فروشیاں، وہ ساری ہائی لائٹ کرنی شروع کر دی. اور ان کا ایک بڑا خاص انداز تھا روحانیت کہ جو ظاہر پرستی ہے اس کے مقابلے میں دل کی صفائی. ان کے بہت بڑے بڑے خوبصورت واز ہیں ان کے. مثلا تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے، کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے. تم آسمان پر کیوں جمع نہیں کرتے جہاں نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے، نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے؟ میں تمہیں سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. یہ ہے نا ہمارے سامنے بڑے کوسچن کہ نماز دل نہیں لگتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسا خوبصورت بتاتے. پھر تورات کے اندر بھی زانی بدکار کی سزا سنگسار کرنا تھی. یہ تو آپ کھول کے دیکھ لیں نا، ویب سائٹ یوٹیوب پہ جائیں اور سنفل ومن لکھیں تو وہاں آپ کو ملے گا واقعہ کہ ایک عورت اس نے بدکاری کی تھی. اب اس کو پکڑ کر لے کے جا رہے تھے سارے سنسار کرنے کے لیے، اور اس کو گالیاں دے رہے تھے، گندی کمینی، کنجری، حرامزادی، خبیث، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. تو جب اس کو مقام پہ جا کر بٹھا دیا اور پھر پتھر مارنے تھے اس مقام پر انہوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دم اندر آ گئے بیچ میں. انہوں نے کہا اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود کبھی بدکاری نہ کی. تو ایک ایک کر کے سب وہاں سے کھسک گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک انداز ہے نا. ایک ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، بس اس کو اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یہ نہیں پوز کرنا چاہیے کہ یہ گندی ہے اور فلانی ہے اور ڈمکی ہے. یہ ان کا خاص انداز تھا. اب ظاہر ہے اب اس میں جو لوگ یہ سب کہہ رہے تھے ان میں بڑے بڑے ریبائز بھی ہوں گے، پریسٹ بھی ہوں گے. اب ان سب کو نگاہ کر دیا نا اب عیسیٰ علیہ السلام نے. اب ایسا آدمی قابل قبول ہو سکتا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عمران خان کے خلاف بے حیائی کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے، درج ہونے کے لیے. وہ کیوں؟ ان کو سب کو ننگا کر دیا. اب جو ننگا کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. وہی ہوا کہ وہ جو ریبائز تھے، یعنی جو ارینجمنٹ چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ فلسطین جو تھا یہ رومن امپائر کے ایریا میں آتا تھا، جورسڈکشن میں آتا تھا. اور جو یہودی ریبائز یعنی یہودی کلرجی اور رومن امپائر کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ پیرلل کورٹ چلتے تھے، یہودی عدالتیں بھی تھیں جہاں یہودی علماء جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رومن امپائر کے کورٹ تھے وہ بھی تھے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹس تھے جو سزا سنائی جائے گی رومن امپائر اس سزا کی ایگزیکیوشن کی پابند ہوگی. رومن امپائر اس کی ایگزیکیوشن کی پابند ہوگی. تو ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودی کورٹس میں سینٹنس پاس کر دی، انہوں نے سزا سنا دی عیسیٰ علیہ السلام کو کرسیفائی کرنے کی، سولی دینے کی. سولی کیا ہوتی ہے؟ پھانسی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک پھٹا ہوتا ہے لمبا اور اس کے اوپر ایک کراس دوسرا پھٹا ہوتا ہے.
ایک لمبی بار ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر ایک کراس بار ہوتی ہے. زندہ انسان کو اس پھٹے پر لٹا کر اس کے یہاں پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس بار کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور جس کے کیل گڑے ہوئے ہیں ظاہر ہاتھ بھی اس کے کیل گڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بھی گڑے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا، تو جسم میں سے خون رس 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 کر وہ فوت ہوتا تھا. تو جیسس نظارت آپ کریں گے نا یوٹیوب پر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عام جو چرچ کے اندر تصویر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی یوں کر کے ان کا سر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، کہ جب تک زندہ ہے تو سر سیدھا ہوگا، جب انسان مر جاتا ہے تو یوں سر گرتا ہے نا اس کا. وہ ایک ٹپیکل تصویر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ تو انہوں نے حکم دیا یہودی جو کورٹس تھے کہ اس کو کروسیفائی کیا جائے. اب کروسیفائی کرنے کی جو ایگزیکیوشن تھی یہ کرنی تھی رومن امپائر نے. تو جیسے آپ آج کل وہ سن رہے ہیں نا کہ وہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جی 1 بجے اناؤنس جو ہے، جو فیصلہ اناؤنس ہوا ہے، اور 1:55 12:55 اور 1:05 پر انہوں نے گرفتار بھی کر لیا. اس کا پروسیجر کیا ہے کہ پہلے وہ کورٹ آرڈر جو ہے وہ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، اور پھر وہ وارنٹ جو ہے وہ جا کر پولیس اس کو پکڑتی ہے. تو یہ ان کا کیس کیا بنا رہے ہیں ان کے وکلاء کہ یہ پہلے سے فیصلہ لکھا ہوا تھا اور پہلے سے پولیس کو پتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے وہ کیس. تو رومن امپائر کو اطلاع ہوئی. اب رومن امپائر یعنی جو یہودی کورٹس تھے انہوں نے فیصلہ دیا، جو اتھارٹی تھی رومن امپائر جس کو وہ فیصلے جاتے ہیں وہ ہوئے. اب وہاں سے وہ گورنر جو تھا اس علاقے کا اس کو وہ فیصلہ کنوے کیا گیا. تو اب گورنر کے یعنی جو رومن امپائر کے رومن سپاہی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں فلسطین میں. تو اب لوگوں سے ایسا ہوتا نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وارنٹ ہے تو وہ سپاہی جو ہے وہ وارنٹ لے کر وہ پہلے ایڈریس دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ گھر ڈھونڈتے ہیں، پھر وہاں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ، وہ کہتے جی ہاں ایتھوں ہوندا سے چلا گیا. ٹھیک ہے، یا ہاں گھر تو یہی ہے، گھر پر نہیں ہے. تو وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آدمی یہاں پر ہے تو صحیح، لیکن کچھ دنوں سے اس کو دیکھا نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، ویسے بھی وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، دعوت کا کام کرتے رہتے تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس بستی میں، کبھی ادھر. کبھی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جو مچھیرے ان کے پاس گئے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. یہ بڑے خوبصورت واز ہیں ان کے پڑھنے والے. تو اب وہ جو تھے ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ اب ان کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا. تو ایک باغ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. تو اس باغ میں کونے میں ایک کمرہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے. اور جیسے اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے، جو ہمارے پیر صاحبان ہیں وہ تخلیے میں چلے جاتے ہیں اور مریدین باہر ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب پیر صاحب باہر تشریف لائیں گے، اور پھر ہر آدمی آگے بڑھتا ہے کہ سب سے پہلے میں ان کا ہاتھ ملا کر ان سے ہاتھ ملا کر ان کا ہاتھ چوموں. تو یہ مخصوص ایک انداز ہے. تو اب وہ سپاہی جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ادھر ادھر، تو ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، ایک حواری جس کا نام جوڈیاس تھا اس کو بھیجا ہوا تھا شہر کھانا لانے کے لیے. تو کسی نے کہا کہ جی یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا قریب ہے اس کے. تو پولیس کا جو مخصوص انداز ہوتا ہے انہوں نے اسی کو پکڑ لیا. اس کو 10 سے عیسیٰ کتنے؟ انہوں نے کہا میں نہیں پتا. 10 کتنے؟ میں نہیں پتا. اور 10 نہیں پتا میں.
اور یہ چاہ پانی لینا لے لیں. نہیں میں نہیں پتا, چل نال کھانا بھی کھا لیں. اب ہوتے ہوتے کیا ہے, وہ اس کو جو پیش کرنا ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. چل تو 4 سکے لے لیں سلور دے, کرتے کرتے 30 سلور کوائنس تک پہنچ گئے. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ زندہ کتاب ہے, یاد رکھیے گا. صدام حسین کو پکڑنے کے لیے جب $1 ملین لگ گئے تو پھر وہی جو دوست تھا جس نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اسی نے مخبری کر دی نا, اور صدام حسین صاحب پکڑے گئے. بڑی سمپل, یعنی تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہوتی. بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر بات بیان کی ہوئی ہے. جو کچھ بھی آج ہونا ہے وہ پہلے سے بیان شدہ ہے. یعنی سیرت النبی آپ پڑھ لیں اور سیرت انبیاء آپ پڑھ لیں, قرآن مجید آپ پڑھ لیں, تو آپ کے لیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. تو جب 30 سلور کوائن اس کو آفر کیے گئے تو بڑی ہیوی اماؤنٹ ہوگی. یعنی آج کے آپ سمجھیں کہ $1 ملین. اب پھر اتنی آپ کو آفر مل جائے تو بڑے بڑے آدمی کی پھر رال ٹپک پڑتی ہے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان دل میں ایک بات ڈالتا ہے کہ وہ تو اللہ کا نبی ہے, اس کو تو اللہ نے بچا لینا ہے, میں تو کھڑے کر لوں, میں نے وہ مکان بنانا ہے, پیسے واقعی مجھے چاہیے, وہ ساری ضرورتیں بھی شیطان لے آتا ہے. یہ ویری کامن. تو وہ مان گیا کہ ہاں میں بتاتا ہوں. ہاں 10 کتنے ان کے جو جڑا اتنے کر کے ایک باغ ہے نا, ادھر جاؤ گے اس طرح کر کے, انہیں کیا اس طرح نہیں ہونا, کانا ہو گیا. اب وہ سلور کوائنز جو ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, کانا ہو گیا. انہیں کہا جی اب دسنا پائے گا جا کے, انہیں کہا جی یہ میں نہیں کر سکتا, لاؤ پڑھو پیسے واپس. اب وہ بڑی ہوشیار ہوتا ہے سپاہی جو ہے, پولیس کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ پیترے بدلتی رہتی ہے, اسٹک اینڈ کیرٹ. ایک ہاتھ میں گاجر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. پھر ایک گاجر کے چک مرواتے ہیں اور پھر 7 ڈنڈا مارتے ہیں. اب ادھر سے نہ آئے تو ادھر, ادھر سے نہ آئے تو ادھر. یہ ان کا خاص انداز ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تو ایویں گرمی کھا گیا, کوئی سانو تھوڑا بہت اشارہ کرتے, تو ہاتھ لا کے نا دسے. انہوں نے کہا اچھا چلو میں تانوں 10 دن کے باغ کتنے, میں لیکن تسی میرے نال نہیں ٹرنا, میں اگے کے جاواں گا, تسی کافی فاصلے تے رہنا, تے بس اتھے باغ دے دروازے تک چلے جانا. انہوں نے کہا جی پھر اس طرح نہیں ہونا, تینوں جا کے دسنا پائے گا کہ اے حصہ ہے. انہوں نے کہا جی اے نہیں میرے کو ہونا, لے پھڑو پیسے. انہوں نے کہا نہیں یار تو ایویں خام کھائی, تو جذباتی ہو گیا, تو یار ہے ساڈا, نشانی دس دیو جی. انہوں نے کہا ہاں نشانی تو میں دس دینا کہ جس بندے نو سارے آقا کہہ کے بلا رہے ہوں گے, لارڈ, وہ عیسیٰ ہوئے گا. اب حضرت عیسیٰ, اچھا اس نے کہا کہ جی میں نشاندہی نہیں کروں گا, کافی فاصلے پر تم مانا. اب پہلے وہ یعنی وہاں وہ دروازہ ہے, اس سے داخل ہو گیا اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس کمرے میں عبادت میں مشغول ہیں. اس کمرے کی چھت پھٹی, حضرت عیسیٰ کو تو اٹھا لیا گیا. اچھا اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. تو اب وہ جب حواریوں کے پاس آئے اور حواری ہاتھ ملانے کے لیے اور ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑے, آقا, ادھر سے سپاہی بھی آ گئے, تو انہیں اسی آقا کو جبھا مار دیا اور اسی کو سولی چڑھا دیا. یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جو سارا انہوں نے کروسیفیکیشن کا جو کیا, اس کے لیے انہوں نے بیس کیا بنائی. ایک تو وہی جو پرانی بات تھی, حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ماں کی گود میں سے دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں سے سن چکے تھے. پھر دوبارہ وہی الزام دہرا دیا کہ یہ معاذ اللہ باسٹرڈ ہے, بدکاری کی پیداوار ہے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ از سر تا پا معجزہ ہیں. تو ایک تو انہوں نے بڑے ہو کر سینیگوگ میں جو واز کہے انہوں نے کہا ہی اسپیکس ود اتھارٹی. دوسرا حصی معجزہ، یعنی وہ معجزہ جس کو ہمارے 5 سینسز اپریشیٹ کر سکیں، ان کے بادشاہ تھے عیسیٰ علیہ السلام. کھڑے کھڑے آدمی کو کہہ دیتے، بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے ہو، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، بغیر ایکس رے کے تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. پیدائشی نابینا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، یا اللہ اس کی بینائی لوٹا دے، اور اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی تھی. لیپروٹک پیشنٹ، کوڑ کا مریض، کوڑ لا علاج ہمارے اب بھی تقریباً لا علاج ہی ہے، بس سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہے. وہ یوں کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا. اور قبرستان میں جاتے تھے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور مردہ قبر میں سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا، اب ان سب معجزات کو یہودی علماء کو تو پکا پتا تھا کہ یہ معجزے ہیں، لیکن وہی جو ان کی بدماشی تھی علماء کی، انہوں نے کہا کہ انہوں ٹھکانے لا کے چھڑنا ہے نا. تو بہرحال انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھا نا یہ جج دلاور صاحب جو ہیں ان کو پتا نہیں، لیکن بہرحال جب ایک فیصلہ آپ نے کسی وجہ سے کیا ہوا ہے تو آپ نے کر دیا. تو انہوں نے ان تمام بنیادوں پر جادوگر قرار دے دیا، اور شریعت موسوی میں جادو کفر تھا، اور جادوگر کی سزا جو ہے وہ موت تھی. تو انہوں نے ایک کیس پورا بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں سولی چڑھا دیا. اب قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن بڑی زبردست ہے کہ یہودیوں پر سورہ نساء کے آخر میں 6 پارے میں جو حصہ ہے سورہ نساء کا، یہودیوں پر جو چارجز ہے وہ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں معزول کیا اس منصب سے کہ پہلے وہ مسلمان امت تھی ہم سے پہلے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس زبور تھی، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہیں نا. لیکن کیوں انہیں پھر کہہ دیا گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور درماندگی، مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، جیسے وہ گویا تھوپا جاتا نا. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کا کہ میں گھر گئے. کیوں ہوا؟ تو وجہ بتائے گی کیا کیا تم پر الزامات تھے. اس پہ ایک الزام کیا تھا، وقولہم، ان کا حضرت مریم پر بہتان لگانا، اور قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کے رسول تھا اس کو قتل کیا. نو وے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا. پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور اہم کردار ہے، قرآن مجید میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے، اور ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام قرآن مجید میں ساتھ ساتھ آتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم. انگلش میں اس کو مسایہ کہتے ہیں. مسیح کے معنی، مسایہ کے معنی ہے نجات دہندہ، سیویئر، نجات دہندہ، نجات دلانے والا. تو جب نوع انسانی پر ظلم چھا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ خدا کا انکار باقاعدہ سائنٹیفکلی پروو ہو جائے گا، اور یہ جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس میں انسان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہوں گے کہ وہ
جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں ہیں ان کو وہ چیلنج کرے گا. اب آپ سنتے رہتے ہیں نا مختلف کانسپریسیز، مثلا کورونا وائرس کچھ تو ہے، یعنی لاکھوں انسان مارنے کا پروگرام کس نے بنا لیا؟ انسان نے بنا لیا. پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، وہ کیمیکل وارفیئر، وہ سارے جو ہیں وہ موجود ہیں. اور پھر استحصال انسانیت کا سود کے ذریعے سے. یہ بینکاری کا نظام کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نظام ہے کیا؟ کیا نظام ہے یہ؟ جی اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ غریب کا پیسہ اکٹھا کر کے امیر کو دو تاکہ وہ 4 ملے اور لگا لے، اور وہ غریب جس کا پیسہ ہے وہ وہاں سے کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا. بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے؟ جی نو، غریب آدمی کا نہیں. اس چکر کو سمجھے نا، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کنڈیم کیا ہے اس کو، سود کو. قرآن مجید نے کیوں اس کو اتنا کہا ہے کہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ اس لیے کہ یہ ورسٹ استحصال ہے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کا، ملازم آدمیوں کا، غریبوں کا پیسہ اکٹھا کر کے ان کو بے وقوف بنا کر امیروں کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنی سرمایہ کو اور زیادہ بڑھا لیں اور مہنگائی کر کے غریب کو جتنا اس کے پاس ہے اتنا بھی نہ رہنے دیں. یعنی ایک غریب آدمی 100 روپے بینک میں جمع کرتا ہے، بینک اس کو کہتا ہے میں تمہیں سال کے بعد 100 کے 10 دوں، 110 دوں گا، لیکن اگلے سال 110 کی ویلیو 90 کے برابر بھی نہیں ہوتی. اور جو اسے ایسٹ بناتا ہے اس کے ایسٹ اپریشیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے. کمائی تو جو کرتا ہے صرف اس ایسٹ کی بنیاد پر اس کے ایسٹ اپریشیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے. تو یہ ورش نظام ہے، لیکن یہ اتنا پھیل جائے گا. اور اس میں اصل کون ہوگا؟ یہودی. سارے جو ٹاپ کے بینکار ہیں بینکرز ہیں وہ یہودی ہیں، ٹاپ کے لائرز جو ہیں وہ یہودی ہیں، ٹاپ کے اکاؤنٹنٹ جو ہیں دنیا میں وہ یہودی ہیں. اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک معجزانہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ آئیں گے اور حضرت مہدی جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے ان کی قیادت میں مسلمان متحد ہو جائیں گے اور وہ لڑیں گے. پہلے ان کو کامیابی ہوں گی، لیکن چونکہ ادھر سے جھوٹا مسیح کھڑا ہو جائے گا، وہ یہودی ہوگا جو اصفہان میں پیدا ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت سیٹ بیک پہنچائے گا حضرت مہدی اور مسلمان افواج کو، یہاں تک کہ وہ دمشق میں کٹیر ہو جائیں گے اور وہاں پر ایک دن فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں امت مسلمہ اور یہودی عیسائی مل کر، عیسائی انہیں پہچان لیں گے، مسلمان بھی پہچان لیں گے، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. ان کے کہنے پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی معجزانہ طاقت کے ساتھ وہ اپنے انکار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو یہ ہے کہ اس کائنات کا ڈراپ سین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا. آخر دعوانا ختم ہو جائے. حدیث کے الفاظ ہے نا کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. ان کا یہ وہ عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا ان کا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو بیسک تھیم سے وہ ختم ہو گئے. لیکن جو نیکسٹ
ٹیوزڈے ہوگا، انشاءاللہ آپ اپنے سوال جو ہیں تیار کر کے لائیں، آن لائن بھی آپ لے لیں لوگوں سے سوالات.